اس کی آنکھوں پر نمی ڈالی گئی تھی۔ گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور؟ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور جاؤ بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائے ٹیبل پر رکھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو جیسے چونک کر سیدھی ہوئی۔ سامنے کرسی پر وہ اکھڑے اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قطرے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی پہ ملبوس تھی اور بیوٹیشن کی لگائی گئی ساری پنیں ویسے ہی کس کے لگی تھی۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے وال کلاک پر نگاہ پڑی، 3:30 بج رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ وہی ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مانوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آقا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تب ہی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا اس نے مجھے، جو میرا سگا تایا ذات بھائی تھا۔ تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر ہی تو چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریر متاثر نہیں کرتی۔ وہ اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے، اور ٹھیک ٹھیک، ورنہ میں تھانے لے جا کر تمہاری کھال اتیر دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیر دیتا رہا ہے؟ کدھر کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں؟ تمہارے اس گینگ میں اور کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مقولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو۔ میں سچ قسم لے لوں؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے پر یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں چٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں پہ آ بیٹھی۔ ASP صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، یہ فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میرٹ پہ ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کان سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص تنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیہ تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے، اور اگلے ہی پل وہ اس پر جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہیے، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیوں اپنی گرفت میں لے لی۔ اسی کشمکش میں محمل کے دو ناخن اس کے گال پر رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائیوں سے پکڑے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے تو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔
صبح ہو گئی تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بیبی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر احتجاجیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تم گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تو تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اے ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ جھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی اور وہ دروازہ بند کر کے باہر جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب سے زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ جواب ندارت۔ وہ بے بس سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا، جو اس نے چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آقا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بنائی گئی ڈیمانڈ پر اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فصوں اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ جب وہ اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا۔ اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اس کے آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا، اور کوئی کام اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا۔ تو تب بھی نہ سمجھ سکی، اور اب یہ شخص ہمایوں، اور وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا، اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف ایم تھا تو اتنا کہ رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے، کوئی فواد کے خلاف اس بات میں یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہیں سمجھے گا، اور فواد تو شاید سرے سے مکر ہی جائے کہ وہ بھی محمل کو آفس لے گیا ہے۔ خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ کمرہ قدر دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی تو آنسو کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملے پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی کی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے ایک رخ کھینچا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر ٹکٹ کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کے سارا کاجل بہہ گیا تھا۔ آنکھیں متورم اور فطرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لتوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود فوراً فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اکھڑے اور سخت مہر ایچ پی کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی
وہ ان کو تلاشتی، اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیواروں سے زیادہ دکھنا سفید تھا، مطلب کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بخور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھی۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز پائے نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پٹے کھینچ کر اتار دیے۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمد نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی۔ کھڑکی کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف کھلا تھا اور نیچے بہت نیچے کا فرش تھا اور اس گھر کی غالباً تیسری منزل پر موجود تھی۔ شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پٹے لگا دیے تھے، انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نکل سکتی ہے۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس ہی نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سنائی میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس ہی نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سنائی میں ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں، بہت دور بھی نہیں تھیں۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈید تھی اور وہ آوازیں کہ نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھیں، بلکہ برابر یعنی اس باتھ روم کے برابر سامنے کا صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو اس سے اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس کی ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدتر گھر پہنچنے سے اسے اٹھانی پڑیں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سب وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹھٹھوندا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اللہم او نو، برابر والے صحن میں وہ کنگاری تھی۔ اگلے لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی۔ اللہم جعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمد نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیے۔ وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور میری بصارت و سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کی طرح سے وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا صحن کی زمین بہت قریب تھی۔ دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَعَنْ یمینی نورا وَعَنْ یساری نورا، اور میرے دائیں اور میرے بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے۔ وہ بالآخر برابر بالوں کی چھت پر اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقین سے پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے پار ASP ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ ایک قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی وہ ٹھٹکی۔ یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی پر اسے غصہ آیا تھا، جسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر آدھی فرار تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فصلوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا۔ وہ فوقی نورا و تحتی نورا، وہ میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔
سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آمنے گرل تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے گنگنا رہی تھی۔ وہ امام نور و ہر کی نورا اور میرے آگے پیچھے نور ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل گھینٹی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و ما فہمہ سے بے خبر اپنی مناجات میں گونجی، وجہ علی نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر جھل گئی۔ لڑکی اسی طرح سے مگن تھی۔ وہ فی لسانی نور و عصبی نورا، اور میری زبان و اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی۔ وَلَحْمِ نُورٌ وَدَمِ نُورًا، اور میری گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ چھت ان کے درمیان آ گئی تھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پر نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا چاہیے۔ وَشَعْرِي نُورًا وَبَشَرِي نُورًا، میرے بال اور گال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا۔ اگر اسے کھولتی تو وہ آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان ہی کھڑی ہوئی۔ تبھی جالی دار الماری میں ہینڈل سے کچھ لٹکا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر اتارا۔ وہ سیاہ چارجر کا لبادہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وَجَعَلَ فِي نَفْسِي نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہوئی۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا۔ وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہیں۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ وَعَزِمَ لِي نُورًا، اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اللہم آتینی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھینک کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم سے اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر سین بہت چپ چاپ سا ہو گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پر قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ چکنی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر بولی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس سر پہ دوپٹہ لپیٹے ہاتھ میں کتاب پکڑے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی۔ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے کسی طرح اس لڑکی کی باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی۔ علم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی اس کی چہرہ واضح ہوا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے وکراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل
کہ لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چمکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب، ابھی کچھ وقت پہلے۔ اس کے نقش نہیں کہ وہ پوری سنہری آنکھیں تھی جو شناسا تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے معلوم نہیں، وہ تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نئی آئی ہیں، نیو کمر ہیں، اور اسے امید کا ایک نیا سر نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں آئی ہوں۔ نیو کمر، اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ معلوم نہیں۔ نیچے آپ کے روم 3rd فلور پر ہی ہے نا؟ پھر نیچے، اوہ آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوں گی یقیناً۔ وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازے کھول کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی متذبذب سی پیچھے ہوئی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں، جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں اس کی تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پانچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے، مگر اوپر عبایا نے ڈانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گلائی میں نیچے جاتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زمین پر رکھے۔ رات کی اس پہر زمینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں جوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو اس سے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی، مدھم چاندنی میں چند سینے ہی رکھے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کر نیل تاریک سینے اترنے لگے۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا، کچھ پتہ نہ چلتا۔ وہ ادھر ادھر قدم گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت گیٹ فانوس اور اسپاٹ لائٹ جگمگا رہی تھی۔ ہال 6 اونچی ستونوں پر کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر ایک طرف پڑ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹونٹیاں ایک ایک ٹائر چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پہ بیٹھی اور چپ کر ٹونٹی کھولی۔ فواد اور وہ ایس پی محمل ابراہیم سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کر لیا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی، فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔
محمل اس کے برابر میں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور رات بھر کے تمام مناظر اس کے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے سے رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس، کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ کس کا ماتم منا؟ وہ کس کا ماتم کرتی؟ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور ناشائیاں سامنے آنے لگی۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست تھی سامنے۔ مجھے بھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، وہ جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا اسٹیج بنا تھا۔ درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی۔ ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی رکھا تھا۔ شاید وہاں درس تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے میزن فریم آویزاں تھا۔ اس نگاہ ڈالتی یکدم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خشک خط لکھا تھا۔ 10 لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یخلق چونکی کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بخور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہ تھا کہ میں نے یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کو اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے، اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس سے شان اجگار۔ میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا جات پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر اسے خوب مننے سنورنے کا کہہ کر کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بھیج آئی۔ یہ خواہ کی مصیبت، خواہ کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں، محمل نے بے یقینی سے بلکہ جھک گئی۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ٹکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو کبھی علم نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ، یہ علم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے دو زانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی۔ اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا۔ اس کی تعمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آؤٹ آف دی وے،
فیور ہے، ہم اتنے بے قصور نہیں ہوتے محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، وہ کہے جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرہ کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں گلائی دیکھی، اس پہ منتمن ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگاہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اس کا تھا۔